جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایس ڈی آئی القرآن اکیڈمی کی جو ہماری میڈیا ٹیم ہے، تو یہ ان کے نوجوانوں نے ماشاءاللہ اس کو ارینج کیا تھا، اور یہ بہت خوبصورت انداز میں بہت جوش و خروش کے ساتھ بچوں نے اور بچیوں نے شرکت کی۔ نتائج انشاءاللہ 27 اگست کو آپ کے سامنے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا اپنا جو شہر ہے گنبد و مینار کا شہر تو ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جہاں یہاں الحمدللہ مالداروں کی کمی نہیں ہے، وہاں یہاں پر غریبوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو ہماری بستی میں چونکہ مزدور طبقہ اور غریب طبقہ بھی رہتا ہے، تو ہماری ایک خواہش یہ تھی کہ 1500 سالہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے جشن کے موقع پر ہم حضور علیہ السلام سے جو متعلقین لوگ ہیں ان کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کریں گے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد، جن پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو، جن کے والد کے صدقے ہم نے اپنے باپ کی اہمیت اور قدر جانی ہے، یعنی سرکار سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار سیدہ آمنہ جو حضور علیہ السلام کی پیاری امی جان ہے، ماں ہونے کے اعتبار سے اس سے بڑی ماں کائنات میں کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ اس ماں سے بڑا بیٹا کسی کا بیٹا کائنات کے اندر نہیں ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو حضور علیہ السلام کے والد سرکار عبداللہ اور سرکار آمنہ، ان دونوں حضرات کی طرف سے انشاءاللہ ہم لوگ 30 اگست 2025 کو ہرم انگلش میڈیم اسکول جو سنی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، وہاں پر بعد نماز مغرب 100 بچے اور بچیوں کا اجتماعی نکاح کر رہے ہیں، جس میں دلہن کو سارے خانہ داری کے جو وہ سامان اور جو ساز و سامان ہے وہ سب دیا جائے گا۔ کپڑے وغیرہ تو ہم دے چکے کیونکہ اب تو بہت قریب وقت آ گیا ہے، تو ماشاءاللہ دلہن کا سارا سنگار اور چپل کپڑے دلہن جوڑا اور اس کے بعد کے جو کپڑے وپڑے، یعنی ایک ماں اپنی بیٹی کو جو ساز و سامان خوشی خوشی دیتی ہے، تو ہم نے وہ سارے ساز و سامان کا انتظام کیا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں کہ تجوری اور کباڑ سے لے کر کے باتھ روم میں استعمال ہونے والے پارٹ تک ہم نے ان کے لیے انتظام کیا ہے الحمدللہ۔ یعنی ایک ماں باپ کی جو خواہش ہوتی ہے کہ میری بچی اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے سسرال کو جائے، تو اسی طرح سے ہم نے انتظام کیا ہے، اور ہم اس میں صرف خادم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ انتظام رسول اللہ کی امی جان اور پیارے ابو جان کی طرف سے ہے، اور یہ 100 جوڑوں کا جو نکاح ہو رہا ہے یہ انہی آقاؤں کی بارگاہ میں خراج ہے کہ آپ حضرات نے جو ہے ایک ہمیں ایسا شہزادہ دیا جو جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور ہماری عزتیں رفتیں ہمارے یہ سب تام جھام انہی کے نالین کے تصدق میں ہے، ورنہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، انہی کے ٹکڑوں پر کائنات پل رہی ہے۔ تو ان کے امی جان اور ابا جان کی طرف سے یہ 100 جوڑوں کا نکاح ہے، اور اس میں ہمیں آدھے خرچ کے حوالے سے جو WMO جو جماعت ہے میمن حضرات کی، انہوں نے کہا تھا کہ آپ جتنا نکاح کریں گے اس کا آدھا خرچ ہم دیں گے، تو اس موقع پہ انہوں نے جو آدھا خرچ ہمیں دیا ہے ہم اس پر ان کا مشکور ہیں۔ انتظامات سب سنی دعوت اسلامی کر رہی ہے، لیکن آدھے اخراجات انہوں نے ہمیں بطور سپورٹ ادا کیے ہیں، ہم یہاں پر ان کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ تو اجتماعی نکاح ہوا اور سیرت کوئز کا معاملہ ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی کیا کہ چونکہ نعت خوانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی پسند تھی، اور نعت کا ذوق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ تھا کہ جب کوئی نعت شریف پڑھنے کے لیے آتا تو اللہ کے رسول خود زمین پہ بیٹھ جاتے اور اپنے ممبر پر اس کو بٹھاتے اور کہتے تم میری نعت پڑھو، میری تعریف کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عرب میں شعر و شاعری کا بڑا جو ہے وہ ایک دورہ تھا، فی البدی وہ لوگ بہت اشعار، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کفار مکہ حضور کی مذمت میں حضور کا مذاق اڑانے کے لیے شعر لکھتے تھے، تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یہ مذاق کے لیے لکھتے ہیں تو انہیں جواب کون دے گا؟ تو جو صحابہ شاعر تھے وہ کہتے تھے ہم دیں گے، جیسے حسان بن ثابت، نابغہ جادی، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا بلال، اسی طریقے سے خود سیدہ فاطمۃ الزہرا، مولا علی، یعنی یہ خود سیدنا فاروق اعظم، عمر ابن خطاب، یہ سب شعراء تھے،
اور اسی طرح ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ خود بھی شعر کہتی تھی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ خود بھی شعر کہتی تھی، اسی طرح سے ام المومنین ام حبیبہ کے بھی اشعار ملتے ہیں۔ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے جس نے نعت بیان کی رسول اللہ کی، امام قسطلانی کے مطابق حضور کی امی جان سیدہ آمنہ خاتون ہیں۔ انہوں نے اشعار بھی لکھے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جا رہی تھی تو دنیا سے جاتے جاتے حضور کا چہرہ دیکھ رہی تھی مقام ابوا میں، اور اشعار کہہ رہی تھی۔ وہ اشعار ام ایمن نے بیان کی اور وہ ابھی بھی تاریخ میں موجود ہے۔ اسی طرح حضور کے چچا حضرت ابو طالب، ان کا تو ایک شعر بخاری شریف میں موجود ہے، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہ یہ خوبصورت چہرے والے ہیں جن کے چہرے کی رونق اور نور کے صدقے میں لوگ باران رحمت اور بارش طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول تو حضور علیہ السلام کی نعت لکھی گئی، اور حضور کو نعت سے بڑا پیار تھا، اور آقا علیہ السلام نعت خانوں کے لیے دعا کرتے تھے، اللہم اید الحسان بروح القدس، کہ جب تک حسان میری نعت پڑھتا رہے اللہ تو روح قدس کے ذریعے سے اس کی مدد کرتا رہے۔ پھر بعد کے زمانے میں بھی علامہ جامی ہے، سعدی ہے، بوصیری ہے، 14ویں صدی میں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہے، اقبال نے بھی نعت کہی، غالب نے بھی نعت کہی، میر نے بھی نعت کہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ خدا نے جن کو قلم اور زبان کے ساتھ جو ہے وہ عشق والا دل دیا، ان سب نے نعت کہی۔ اور یہ وقت ہے کہ سب کی نعتوں کے اشعار تو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن ایک شعر مجھے بہت خوبصورت یاد آ رہا ہے، میں اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ علامہ جامی نے کہا تھا، آیات قرآن ابرویت، تفسیر قرآن گیسویت، روئے تو قرآن ما ایما توئی ایما توئی۔ یہ بڑا خوبصورت شعر ہے۔ بہرحال تو اور غالب نے بھی، ان سے کسی نے کہا تھا کہ آپ بھی کچھ نعت کہیں، تو انہوں نے کہا تھا، غالب ثنائے خواجہ بیزدہ گزاشتیم آ ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ حضور کی میلاد کے موقع پہ نعت شریف کی ایک ایسی محفل ہو جس میں بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کو نعت شریف پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ جو کسی تنظیم سے جڑے ہیں، مشہور ہے، شاعر ہیں، اسٹیج سے جن کا تعارف ہے، انہی کو موقع ملتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ نعت خواں بچوں سے ایسے نکال کے کھڑا کریں کہ لوگ انہیں پہچانیں کہ یہ بھی نعت پڑھتے ہیں، ان کی آواز بھی اچھی ہے، ان کا انداز بھی اچھا ہے۔ تو ہم نے نعتیہ انعامی مقابلہ رکھا، اور اس میں بھی الحمدللہ ہم نے پہلا انعام جو ہے وہ عمرہ کا ٹکٹ رکھا، صرف ٹکٹ نہیں بلکہ مکمل عمرہ کا خرچہ۔ جو پہلے آئے گا وہ خوش نصیب مدینہ منورہ جائے گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسرا انعام ہے 21,000 ہے، اور تیسرا انعام جو ہے 11,000 ہے۔ تو یہ بھی ہے، تو وہ انعامی مقابلہ بھی ہوگا۔ اسی طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے شہر میں میلاد پارٹیاں شروع سے پڑھی جا رہی ہے، میلاد اکبر وغیرہ وغیرہ، لیکن دھیرے دھیرے یہ روایت بھی میلاد شریف کی کم ہو رہی ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی گھر میں میلاد حضور کی کا ذکر ہو جائے، میلاد پڑھی جائے، تو سال بھر وہ گھر بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ میلاد پارٹیاں اثر نہ ہو، پھر اس کی تجدید ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ ان لوگ کہتے ہیں ان کے تلفظ اچھے نہیں ہیں، وہ بہت پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، وہ غلط سلط پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں تلفظ نہیں دیکھے جاتے، انداز نہیں دیکھے جاتے، وہاں تو دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ بڑے بڑے اہل تلفظ پیچھے رہ جاتے ہیں اور اہل دل آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ ان لوگوں کو بھی پرموٹ کیا جائے، تو ہم نے ان کے لیے بھی انعامی مقابلہ رکھا ہے میلاد پارٹیوں کا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر الحمدللہ مختلف شہر کے الگ الگ علاقوں کے اندر ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجلاس رکھے ہیں، جیسے اسکول نمبر 1 گراؤنڈ میں ہے، اسی طریقے سے عائشہ نگر میں ہے، اسی طرح سے پھر انور شعبان نگر میں ہے، اور جیلانی چوک پر ہے۔ جیلانی چوک والوں نے تو یہ بھی کہ سنی دعوت اسلامی کو دیکھا کہ ہم نے سیرت کوئز رکھا تو ان کو بھی ایک جذبہ جاگا، اور جیلانی چوک کے جوانوں نے کہا ہم بھی سیرت النبی کا مقابلہ رکھیں گے، اور انہوں نے بھی بہت بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک انعامی مقابلہ رکھا، اور وہ بڑے پیمانے پہ انعام دے رہے ہیں۔ اس موقع پہ میں جیلانی چوک کے جوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے وہ سنی دعوت اسلامی کرتے دیکھا اور فوری طور پر انہوں نے اپنا پلان بنایا۔ اور اب ساتھ ہی ساتھ پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے باہر کے شعراء کو بلا کر کے اور مالیگاؤں کے شعراء کو مدعو کر کے الحمدللہ ایک یعنی کہ نعتیہ مشاعرہ بھی رکھا ہے ہیرا انگلش اسکول میں، جس میں ماشاءاللہ ہمارے
برادر عزیز جناب رضوان میمن صاحب اور ان کی پوری ٹیم جو ہے اس میں متحرک ہے، اور وہ لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ بات کہتے ہوئے بڑی مسرت ہو رہی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے۔ کووڈ میں ہم نے یہ دیکھا تھا، اپنی آنکھوں سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اسی طرح ڈیلیوری وقت پہ نہ ہونے کی بنیاد پر ہم نے اپنے محلے کی ایک نوجوان خاتون کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اس کے بچے کو اس کے پیٹ میں مرتے ہوئے سنا، یہ ساری چیزیں۔ تو کووڈ میں بہت یہ دل چاہتا تھا کہ کوئی اچھا ہاسپٹل ہمارے پاس بھی ہو، چونکہ ہاسپٹل کا پلان تو ہمارا 10 سال پہلے کا تھا میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، لیکن حالات نہیں بن پا رہے تھے۔ ہم نے جگہ تو خرید لی تھی، تقریباً جگہ ہم نے 2.5 کروڑ روپے کی خریدی تھی، لیکن اب 2.5 کروڑ کی جگہ خریدنے کے بعد کمر اتنی ٹوٹ گئی تھی کہ دل چاہتا تھا کہ پتہ نہیں اب یہ کب بنے گا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں وہ چندے سے کرتے ہیں، لوگ ہماری مدد کرتے ہیں تو ہم کام کرتے ہیں، کسی کے خاص فنڈ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، نہ کسی کی کوئی سیاسی سرپرستی حاصل ہے، نہ کسی دادا کی دادا گیری اس میں شامل ہے، نہ کسی بابا کی بابا گیری اس میں شامل ہے، نہ کسی حکومت کی کوئی سرپرستی ہے، بس یہ کام اللہ رسول کی مدد سے چندے کے موقع پر چلتے رہتے ہیں، جو ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال لیکن جب کووڈ کا معاملہ آیا اور اس میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، تو پھر میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم اسے لیٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ایک بہترین ہاسپٹل بنانا ہے۔ تو الحمدللہ حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کے موقع پہ ہم نے 50 بیڈ کا ہاسپٹل، اور وہ بھی ملٹی اسپیشل ہاسپٹل جو ہے وہ تعمیر کر لیا ہے، اور یہ الحمدللہ 5 منزلہ تعمیر ہو گئی ہے اس کی، اور 31 اگست کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہاسپٹل کا باضابطہ طور پر افتتاح عمل میں آ رہا ہے۔ اور ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے ہندوستان کے بادشاہ والی ہندوستان، جنہوں نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، روحانی بادشاہ، ہمارے دلوں پر حکومت کرنے والی ہستی سلطان الہند سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے نام نامی اسم گرامی سے موسوم کیا ہے، منسوب کیا ہے۔ اور ہاسپٹل کے افتتاح کے موقع پر سلسلہ قادریہ کی بڑی خانقاہوں میں سے، یعنی ایک ایسی خانقاہ جس خانقاہ کی تاریخ تقریباً 800 سال پرانی ہے، جن کے مورث اعلیٰ حضرت سید محمد دعوت الصغریٰ بلگرامی، یہ ڈائریکٹ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہے، بابا فرید کے پیر بھائی ہے۔ تو اس خانقاہ ماہرہ مطہرہ کے اس وقت جو گدی نشین ہے صاحب سجادہ ہیں، بریلی شریف جو سلسلہ پہنچا وہ ماہرہ سے پہنچا، بدایوں شریف جو سلسلہ پہنچا ماہرہ سے پہنچا، کہ چوچا شریف میں سلسلہ قادریہ برکاتیہ جو شیخ المشائخ اعلیٰ حضرت شفیع میاں رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا، یہ بھی ماہرہ مطہرہ سے پہنچا۔ تو یعنی ماہرہ مطہرہ کی خانقاہ وہ متفق علیہ خانقاہ ہے کہ ماشاءاللہ جہاں سے ہر سیو العقیدہ مسلمان اپنے دل کی عقیدت کا رشتہ جوڑے ہوئے ہے۔ تو وہاں کے جو گدی نشین اور سجادہ نشین آبرو خاندان برکات، سرمایہ اہل سنت، مرشد گرامی قدر تاج المشائخ حضرت علامہ ڈاکٹر سید شاہ سید امین میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی ماہرہ مطہرہ سے وہ تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ غریب نواز کی بارگاہ کے جو گدی نشین ہیں اور وہاں کے بڑے عظیم عالم دین ہے، عالم بھی ہے، گدی نشین بھی ہے، اور ان کے والد حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اور وہ خود حضور سیدی سرکار کلاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے، میری مراد حضرت علامہ مولانا سید شاہ مہدی میاں صاحب قبلہ قادری چشتی نظامی اشرفی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضور امین ملت کے شہزادے حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے قائد، ہمارے امیر، جن کی نگرانی میں، جن کی سرپرستی میں اور جن کے مشوروں کے تحت ہم لوگ کام کرتے ہیں، بلکہ جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑا کر کے جو ہے وہ کبھی پکڑ کر کبھی پکڑا کر ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں حوصلہ دیا اور ہماری رہنمائی کی، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم دعوت کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یعنی داعیہ کبیر بانی مدارس کثیرہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد شاکر نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی، وہ خود بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان بھر سے سنی دعوت اسلامی کے مبلغین، نگراں، عمائدین، ہم نے سب کو مدعو کیا ہے بڑی تعداد میں، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بنام سنیت شاید یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو 1500 سالہ جشن کے موقع پر
बारगाह रिसालत में पेश किया जा रहा है। इसलिए इस खुशी के मौके पर बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत मुतवक्के है इंशाअल्लाह, और अल्लाह ने चाहा तो आप भी सब लोग शरीक होंगे। मैं आप सबको भी उसकी दावत देता हूँ, एहलियान शहर को भी उसकी दावत देता हूँ। इस हॉस्पिटल का मकसद ये होगा कि ना कमाना है और ना गंवाना है, बल्कि मालदारों से कमाकर गरीबों पे खर्च करो, और नो प्रॉफिट नो लॉस। इस स्कीम पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह हम अल्लाह ने चाहा तो काम को आगे बढ़ाएंगे। जाबिर भाई जैसे लोगों को हम मौका नहीं देंगे कि वो हम पे केस करें, इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो आप सब दुआ करें कि हम लोग जो है आप लोगों की अपनी कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हम कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला। हाँ माशाल्लाह। और एक बड़ी बात जो मेरे जहन से इस वक्त निकल गई कि ये जहाँ पर इज्तिमाई निकाह है, जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ जो है वो इनामी मुकाबला है, जहाँ सीरत क्विज़ है, वहीं पर हमने ये भी प्लान किया है कि मैं समझता हूँ कि मस्जिदें जो है वो ज़मीन की जन्नत है। तो हमारे शहर में ऐसे इलाके या ऐसी झोपड़पट्टियाँ जहाँ पर मस्जिदें नहीं थी, तो वहाँ हमने छोटी छोटी जगह खरीद कर 10-12 लाख 15 लाख रुपए में जगह खरीद कर 4-5-6 लाख रुपए में उसकी पटरे की तामीर उसको किया। बहुत शानदार नहीं बनाया, इसलिए कि मस्जिद कच्ची हो या पक्की हो, मस्जिद मस्जिद होती है। जिस तरीके से माँ खूबसूरत हो या कम खूबसूरत हो, माँ माँ होती है, बिला तमसील ऐसे मस्जिद मस्जिद होती है। हमने सोचा हम मस्जिद नबवी की इत्तिबा में कच्ची बना लें, जब माहौल बनेगा तो इंशाल्लाह शानदार मस्जिद बनेगी। तो हमने बारगाह रिसालत में खिराज पेश करने के लिए 12 मस्जिदें भी तामीर की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 रबीउल अव्वल से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक हर दिन असर की नमाज से हम मस्जिद का इफ्तिताह करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसमें भी आप लोग की शिरकत होगी और अहलियान शहर की शिरकत होगी। मैं समझता हूँ कि ये मौका मालेगांव वालों के लिए बड़ा खूबसूरत है कि 12 मस्जिदें 12 दिन में 12 मस्जिदें पहली मर्तबा इफ्तिताह। वैसे हमने एक दिन में 8 मस्जिदों का इफ्तिताह कोविड के बाद किया था, लेकिन ये रबीउल अव्वल शरीफ के जो है वो 12 दिनों में 12 मस्जिद, और जो 12वीं शब में जिसका इफ्तिताह होगा हमने उस मस्जिद का नाम मस्जिद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा है। और हमने उसको जो है वो छोटी नहीं बनाया, वो बड़ी है, पक्के इलाके में है, और माशाल्लाह उसकी ज़मीन तकरीबन जो है वो 75 लाख रुपए की हमने जो है वो ख़रीदी है, ताकि जैसा नाम है उसके मुताबिक वो काम भी हो जाए। तो ये छोटी सी तफसील थी जो मैंने बहुत मुख्तसर में आप लोगों को दिया, और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ और अपनी कौम से मैं गुजारिश भी करता हूँ कि जलसे तो हम करते हैं, करते रहेंगे, जुलूस भी निकलते हैं, निकलते रहेंगे, महफिलें सजती रहेगी, लेकिन मिलाद मुस्तफ़ा जो 1500 साला जश्न है उस पर कुछ सब मिलकर ऐसा काम कर लो कि हम रहें न रहें लेकिन हुजूर की मिलाद की यादगारें कायम रहे। जैसे कि हमने जो भी टूटे फूटे अंदाज में, ये कोई बड़ा काम नहीं है, हुजूर की ज़ात के सामने ये काम की कोई हैसियत ही नहीं है, ये तो अपनी औकात भी नहीं है कि उस बारगाह का हम नाम ले सकें। 1000 बार बिशोयम दहन ज़ा मुश्क गुलाब हुनूज नाम तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस। करोड़ों मरतबा मैं मुश्क गुलाब से अपना मुंह धो लूँ, फिर भी एक मरतबा मैं नाम मोहम्मद लेने के काबिल नहीं हूँ। तो हम क्या पेश करें, हमारी औकात क्या है, क्या हैसियत क्या है। लेकिन ये है कि उम्मती कम से कम इजहार मोहब्बत तो करे, इजहार प्यार तो करे। बादशाह को तोहफा देने की कोई हैसियत और नहीं होती इंसान की, लेकिन वो तोहफा उसके खजाने में उससे बड़ी चीज़ रखी हुई है, मगर तोहफा इजहार मोहब्बत का नाम है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तो मेरी गुजारिश है कि जो मालदार लोग हैं हमारे शहर के, तो जैसे तंजीम ने तो सुन्नी दावत इस्लामी तो जो काम करना था टूटे फूटे अंदाज में अपनी हैसियत के मुताबिक कर लिया। मैं आपसे कहता हूँ चॉकलेट बांटने के साथ साथ, खीर पकाने के साथ साथ, इसी तरह फूलहार करने के साथ साथ या लाइटिंग लगाने के साथ साथ हम ये भी तो कर सकते हैं कि मैं कोई 12 बच्चे ऐसे चुन लूँ अपने शहर के जो स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकते, और उनकी डिग्री तक के मैं फ़ीस भरता रहूं, और इसका इसाले सवाब रसूलुल्लाह और उनके घर वालों तक, उनके असहाब तक पहुंचता रहे। तो इसमें यह होगा
میلاد شریف کی ایک یادگار بھی ہوگی کہ 1500 سالہ میلاد کے موقع پر آپ نے کسی کو ڈاکٹر بنایا تھا، اس کی فیس بھری تھی، کسی کو ٹیچر بنایا تھا، اس کی فیس بھری تھی، کسی کو انجینئر بنایا تھا، اس کی اس طرح کریں۔ اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کہ واقعتاً جو غریب لوگ ہیں، جو صرف چہرے سے غریب نہیں ہے، واقعتاً غریب لوگ ہیں، ان کی لسٹ بنائیں، فہرست بنائیں، مہینے بھر کا ان کو راشن دے دیں، ان تک راشن پہنچا دیں۔ اسی طرح کسی کی ایسی بچی جو اجتماعی نکاح میں شادی کرنے کے لیے شرما رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شرماتے ہیں، تو ان کی آپ شادی کر دیں۔ محلے کی غریب بیواؤں کے سروں پہ آپ دوپٹے ڈال دیں۔ ہم علماء کی گردنوں میں استعمال کے غیر لائق شعلے پہنانے کی بجائے آپ 2 میٹر کے دوپٹے بیوہ عورتوں کے سروں پہ ڈالیں، جن کے دوپٹے پھٹے ان کے، کیونکہ جب آپ لوگ جلوس میں ہماری گردن میں شال ڈالتے ہو تو ہم یہ لے کر کے یہ اتار کر کسی کو دے دیتے ہیں، نہ وہ ہمارے کام آتی نہ کسی کام آتی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہم خطبہ کو، علماء کو استعمال کے قابل بھی جو شعلے نہیں ہوتی اس پر پیسہ ضائع کرنے کی بجائے، یا ہم آدھے منٹ میں جو پھول پہن کر کے اتار دیتے ہیں اس پہ پیسہ ضائع کرنے کی بجائے ہم بیواؤں کے گلے میں چادر ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے سروں پر دوپٹے ڈالنے کی کوشش کریں، ان کے بچوں کے، کوئی بچہ عالم بن رہا ہے تو اس کو گود لے لیں اس اعتبار سے کہ جب تک یہ عالم نہیں ہوتا اس کے پورے اخراجات میں نے اٹھانے ہیں، اس کے والدین کو جو خرچ لگے گا وہ میں نے کرنا ہے۔ کام بہت کرنے کے ہے، کوئی آئے میدان میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ تو یہ میری گزارش تھی۔ پلان میرے پاس بہت ہے، ذہن میں بھی بہت ہے، لیکن آپ تھک نہ جائیں موبائل تھامتے تھامتے، اس لیے میں اب یہاں پر تھمتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو آگے بھی کبھی بلانا ہے تو آپ ایسا نہ سوچیں کہ یار یہ شروع ہوتے ہیں تو بند نہیں ہوتے، تو میں اس پہ اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ کام کرنے کے بہت ہے۔ خدا تجھے کسی اپنی قوم کے لیے دعا کر رہا ہوں، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ اللہ ہماری قوم کو کام کرنے کی توفیق دے اور میلاد کو انوکھے انداز میں، انوکھے سے انوکھے تر انداز میں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔